اور صحیح ترین قول یہی ہے جس پر اتفاق بھی ہے کہ ورقہ بن نوفل مسلمان ہے، اور سیدھی سی بات ہے جب مسلمان ہے تو صحابی ہوئے۔ یہ کہنا کہ چونکہ انہوں نے دعوت کا زمانہ نہیں پایا تھا تو صحابی کہنا مشکل ہے، بہرحال یہ قول بہت ہی کمزور قول ہے، چاہے کسی بھی شخصیت کا ہو۔ جب مسلمان ہونا تسلیم ہے تو حضور کو تو دیکھا ہے نا، حالت حالت اسلام میں، اور حالت اسلام میں ہی فوت ہوئے ہیں تو صحابی ہوئے، سیدھی سی بات ہے۔ تو ان کا مسلمان ہونا ثابت، جب مسلمان ہونا ثابت تو ورقہ بن نوفل کا رضی اللہ تعالی عنہ ہونا ثابت۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، ادھر ادھر کی باتوں کی طرف نہ جائیں۔ اچھا جی، ایک تو اہل کتاب تھے، تصدیق کی اور اہل کتاب سے سیدھے نبی علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر احسان اور نبوت کو چمکانے کے لیے کیا انداز اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے ایک۔ اور پھر یہ دیکھیں ورقہ بن ابھی تو کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ بھی نہیں آیا تھا، صرف ایمان لائے اور ورقہ بن نوفل اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ کتنا نفع کا سودا کیا کہ کوئی نماز وغیرہ نہیں پڑھی اور سیدھے ایمان کی بدولت جنت میں پہنچ گئے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ خود لا الہ الا اللہ کے اندر کتنی قیمت ہے۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، تمام اعمال ایک طرف ہو جائیں، لا الہ الا اللہ باری ہے۔ بندہ 100 حج لے کر آیا، اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو 100 حج منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ بندہ خدا نخواستہ ایک واجب حج فرض حج بھی نہ کر سکے، لیکن لا الہ الا اللہ کا عقیدہ موجود ہے، سزا پا کے بغیر سزا کے ایک نہ ایک دن انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہاں ورقہ بن نوفل سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ جو وحی کی تمہیدات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تمہید بانی، ایک ایسا منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے اپنی قدرت سے کہ ورقہ بن نوفل ایمان لائے تو صرف ایمان پہ گئے، اعمال ان کے حضور کیا کہتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال نہیں تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام پر تو ابھی اعمال نازل ہی نہیں ہوئے تھے، تو ابھی صرف ایمان لائے تھے تو جنت میں چلے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے بھی بتا دیا کہ اصل چیز لا الہ الا اللہ، باقی ساری چیزیں نماز روزہ حج زکوٰۃ بعد کی چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ پہ فیصلہ ہونا ہے، اعمال پہ فیصلہ نہیں، عقائد پہ فیصلہ ہونا ہے، عقائد میں بھی عقیدہ توحید پر فیصلہ ہونا ہے۔ کیسا عجیب اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے، آپ دیکھ لیں کہ طریقہ کار بھی ایسا بنا دیا کہ حضور ورقہ بن نوفل کے پاس حضور کو لایا جاتا ہے، ورقہ بن نوفل پہچان جاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، کوئی اعمال بھی بجا نہیں لاتے، سیدھے جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو سٹیج کر کے، اس پورے واقعے کو برپا کر کے بتا دیا کہ میری بارگاہ میں اصل قیمت ایمان کی ہے، جو ایمان ورقہ بن نوفل کو حاصل ہو چکا تھا، اعمال کی دنیا بات کی، وہ سیکنڈری لیول کی ہے ایمان کے مقابلے۔ اگر پھر بھی ہمیں ایمان کی دولت کی سمجھ نہ آئے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ اچھا جی، اور اگلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، ورقہ بن نوفل نصرانی تھے، مسیحی تھے، عیسائی تھے، جو نبی علیہ السلام کو پہچان کے مسلمان ہو گئے۔ چونکہ اصل نصرانی تھے، حقیقی نصرانی تھے، تو جو حقیقی نصرانی تھے، چونکہ انجیل میں تورات میں نبی علیہ السلام کی نشانیاں موجود تھیں، پہچان کے ایمان لائے۔ اگر وہ جعلی نصرانی ہوتے تو کبھی بھی حضور پر ایمان نہ لاتے، بلکہ وجدنا علیہا آباءنا کا نعرہ لگاتے ہوئے حضور پر ایمان ہی نہ لاتے۔ چونکہ اصل نصرانی تھے، حقیقت پسند نصرانی تھے، ریئلسٹک تھے، اس لیے ورقہ بن نوفل جو پہلے نصرانی ہو چکے تھے، حضور کو جب دیکھا کہ انجیل اور تورات کے مطابق یہ حضور آ چکے ہیں تو وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور مدد کے تمنا کا اظہار بھی کیا۔ تو میں آج اپنے اس سٹیج کے ذریعے، اس میڈیا کے ذریعے اور اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنی تمام مسیحی برادری کو، اندرون بیرون، جو میرے کوئی کلاس فیلو رہا ہے اس کو، اور جو نہیں رہے ان کو بھی، جو مجھے سن رہے مسیحی برادری ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، خدا کے لیے حقیقت کو پالو، کل آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا۔ دیکھیں کتنا بڑا ورقہ بن نوفل، کتنا بڑا آپ کا نصرانی تھا، اللہ تعالیٰ نے حق سے سرفراز فرما دیا، اصل نصرانی تھے، حضور پہ ایمان لے آئے۔ آپ بھی ورقہ بن نوفل کی سنت کو ادا کرتے ہوئے نبی علیہ السلام پہ ایمان لے آؤ، انشاءاللہ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وگر نقل ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، یہ میرا پیغام ہے اپنے تمام مسیحی برادری کو، لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی،
آگے الفاظ جو ہیں بالکل حدیث ختم ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں آپ، ثم لم ينشب ورقہ ان توفی، ثم لم ينشب ورقہ ان توفی، پھر زیادہ دیر نہیں رہے ورقہ فوت ہو گئے. یعنی اس واقعے کے بعد وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے، فوت ہو گئے. میں صرف ثم لم ينشب پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو اس حدیث کے اندر ہے کہ ورقہ زیادہ دیر نہ رہے، فوت ہو گئے. وفتر الوحی، اور وحی کی آمد کا سلسلہ بھی کچھ عرصے کے لیے رک گیا. ٹھیک ہے، یہاں تک حدیث نمبر 3 رواہ البخاری ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو وحی کا سلسلہ رکا تھا، یہ قرآن کریم کا جو سلسلہ رک گیا یہاں، اس کے کچھ عرصے بعد انشاءاللہ ہم آگے حدیث بیان کریں گے تو بات آ جائے گی. وحی کا سلسلہ انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو گیا. تو یہاں صرف میں گرامیٹیکلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اردو دان حضرات کو سمجھ رہا ہے تو معذرت. تو ثم لم ینشب، یہ لم ینشب کا جو لفظ ہے، یہ جو جملہ ہے، اس جملے کے اندر ہی سرعت اور عجلت ہے. عمدۃ القاری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب جملہ اس قسم کا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے اس کے اندر عجلت اور سرعت ہوتی ہے. یعنی ثم لم ینشب یعنی لم یلبث، زیادہ دیر نہیں رہے ورقہ. بس زیادہ دیر نہیں رہے، کہاں چلے گئے؟ زیادہ دیر نہیں رہے ورقہ، کہاں چلے گئے؟ کہ ان توفی، فوت ہو گیا. کیوں؟ زیادہ دیر نہیں ہوئی بندہ آ گیا، زیادہ دیر نہیں ہوئی بندہ قتل ہو گیا، زیادہ دیر نہیں ہوئی بندہ فوت ہو گیا. یہ آپ کو جملے کا صرف سٹرکچر سمجھانا چاہ رہا ہوں بس، اور کچھ بھی نہیں. تو چونکہ تھوڑی سی الحمدللہ تھوڑا سا ذوق بھی ہے، مناسبت بھی ہے نحو کے ساتھ، تو آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. عمدۃ القاری نے یہاں ثم لم ینشب ورقہ کو مبدل منہ بنایا، ان توفیہ کو ورقہ سے بدل اشتمال بنایا. چھوٹی منہ بڑی بات ہوتی ہے. مجھے بڑا تکلف اس کے اندر نظر آ رہا ہے، بہت تکلف نظر آ رہا ہے، اور شاید مجھے یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، چھوٹی منہ بڑی بات ہوتی ہے. لیکن تحدیث بن نعمت کے طور پر ایک ترکیب میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، شاید اس کا مجھے ثواب مل جائے. اور میرے جس ساتھی نے مجھے ایک ترکیب کا طریقہ کار بتایا تھا، اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ثواب ان کو بھی پہنچ جائے. وہ میرے استاد بھی تھے، میرے والد صاحب کے شاگرد بھی تھے، مولانا عبدالرؤف نور اللہ مرقدہ. ثم لم ینشب ورقہ ان توفیہ، ورقہ زیادہ دیر نہیں رہے، فوت ہو گئے. ان توفیہ کیا بن رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بتایا عمدۃ القاری کے اندر ان توفیہ کو بدل اشتمال بنایا ورقہ سے، ورقہ مبدل منہ ہو گیا. لیکن میرے خیال میں زیادہ بہتر یہ ہے ان سے پہلے با مقدر، ویسے بھی با مقدر ہو جاتی ہے ایسی صورتوں میں. ثم لم ینشب ورقہ زیادہ دیر نہیں رہے، تو کیا ہوا؟ یہ با مقدر ہے اور یہ با تصویریہ ہے. زیادہ دیر نہ رہنے کی صورت کیا ہوئی؟ صورت یہ ہوئی بِأَن توفیہ، کہ وہ فوت ہو گئے. اس میں کوئی بدل شدل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بے غبار عبارت بن جاتی ہے. ثم لم ینشب ورقہ بِأَن توفیہ، با مقدر ہو جائے گی، ان مصدریہ ہو جائے گا. زیادہ دیر نہیں رہے، تو زیادہ دیر نہ رہنے کی صورت کیا ہوئی؟ زیادہ دیر نہیں رہے، یعنی صورت اس کی یہ بنی کہ فوت ہو گئی. اس کی مثال میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں. یہ ابو داود کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 43 سنن ابی داود کے اندر. وہاں بھی دیکھیں، وہاں لفظ ہے لم ینشب ان جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تیز چال چلتے ہوئے. آگے پوری حدیث ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے لم ینشب، زیادہ دیر نہیں رہے، زیادہ دیر نہیں ہوئی. سمجھ آئی؟ زیادہ دیر نہیں ہوئی. بھائی زیادہ دیر نہیں ہونے کی صورت کیا بنی؟ با تصویری، با ان مقدر ہے، با یہاں مقدر ہوگا. بِأَن جاء، زیادہ دیر نہیں گزری تھی، زیادہ دیر نہیں رہے، تو کیا ہوا؟ بِأَن جاء، کہ آئے نبی علیہ السلام. یعنی زیادہ دیر نہیں رہے، آگے. یعنی کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام جلدی آگے. ٹھیک ہے، تو یہ صرف میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سنن ابی داود کے اندر بھی اس قسم کی حدیث ہے لم ینشب ان جاء رسول اللہ. زیادہ نہیں رہے، تو زیادہ نہ رہنے کی صورت کیا بنی؟ یہاں زیادہ نہ رہنے کی صورت یہ ہے کہ آگے، یعنی زیادہ نہ رہے بلکہ
زیادہ نہ رہنے کی صورت کیا بنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے. کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آگے. اب ایک اور جملہ بھی ہے، کہیں میں نے پڑھا تھا کہ فلم ینشب ان قتلا، وہ زیادہ دیر نہیں رہا. کیا مطلب زیادہ دیر نہیں رہا؟ اس کی صورت کیا بنی؟ ان قتلا، یعنی بی ان قتلا، وہ زیادہ دیر نہیں رہا. با تصویریہ ہوگی، زیادہ دیر نہیں رہا. ان قتلا یعنی بی ان قتلا، اس کی صورت یہ بنی کہ وہ قتل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور سنن ابی داود زیادہ دیر نہیں رہے، کیا مطلب؟ جلدی آگے. اس کی صورت یہ بنی کہ آگے بی ان جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل اسی طرح یہاں اس حدیث کے اندر ثم لم ینشب ورقہ ان توفیہ، پھر ورقہ زیادہ نہیں رہے، زیادہ دیر نہیں رہے. زیادہ دیر نہیں رہے کوئی بھی صورت پیش ہو سکتی ہے. اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی صورت یہ کہ ان توفیہ، یعنی بی ان توفیہ، بئیں طور کے وہ فوت ہو گئے. یہ ایک گرامیٹیکلی بات تھی تو میں نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا. تو آج یہ حدیث اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. یہ حدیث اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور اس کے اندر جو قرآن کریم کی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیات اتری ہیں وہ یہ آیات ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث اماں عائشہ نے بیان کی ہے. تو اماں عائشہ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو اس وقت تو اماں عائشہ نہیں تھی، تو اماں عائشہ نے کیسے بیان کی؟ تو بظاہر یہ حدیث مرسل ہے کہ درمیان میں کوئی صحابی راوی چھوٹا ہوا ہے. بظاہر مرسل ہے، اور مرسل تو احناف کے نزدیک ویسے مرسل ہے. صحابہ کی مراسیل جو ہیں وہ تو احناف کے نزدیک ویسے بھی حجت ہیں. بظاہر مرسل ہے، حقیقت میں یہ مسند متصل حدیث ہے، کیونکہ غالب گمان، اغلب گمان یہی ہے کہ اماں عائشہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور صحابی یا صحابیہ صاحب نے یہ حدیث سنی ہو، لیکن اغلب گمان یہی ہے کہ نبی علیہ السلام سے براہ راست سنی ہو. اور بظاہر مرسل نہیں، حقیقت میں بھی مرسل ہو تو عند الاحناف تو مراسیل صحابہ حجت ہیں. تو اس کے ساتھ ہی حدیث کی نمبر 3 کی تشریح اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیں دین کریم کے اللہ تعالیٰ خدمت کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ حدیث نمبر 4 کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.